میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، سلطنت نفس کو فتح کرنا ہوگا۔ اب یہ جو نفس ہے نا، یہ لفظ جو نفس ہے، ہماری دینی تعلیم میں بھی اور ہماری ویسے بھی ایک عمومی ڈسکشن میں بھی سب سے کم زیر بحث آ سکنے والے اور سب سے کم سمجھے جانے والا اور سب سے کم توجہ پانے والا تصور ہے نفس، اور اس کو مرکزی اہمیت ملنی چاہیے ہماری ساری ایجوکیشن کے اندر۔ نفس کیا چیز ہے؟ یعنی اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ دین کی محبت میں بہت سے لوگ اسلام آباد پہ غلبے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے نفس کی سلطنت کو فتح کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ یعنی اپنے نفس کی سلطنت میں اللہ کا آرڈر آپ اسٹیبلش کریں اور اپنے نفس کی سلطنت کو پہلے سمجھیں، وہ ہے کیا، اس میں کیا کام کیا جائے گا۔ سلطنت نفس کو فتح کیجئے، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ غور و فکر اور تدبر کے لیے وقت نکالیے۔ ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ نہیں ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھا دی جائے، انسان مشین بن جائے۔ ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس فری ٹائم آپ کے روٹین میں اویلیبل ہو جائے، اور وہ فری ٹائم غور و فکر اور تدبر میں استعمال ہو سکے۔ آپ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے آپ کا روٹین ریفلیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہو، ریفلیکشن فرینڈلی روٹین ہو۔ ٹائم مینجمنٹ کا دوسرا گول یہ بنے گا کہ جب دن ختم ہونا تو انرجی ختم نہ ہو۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ دن ختم ہونے میں 3 گھنٹے رہتے ہیں، یعنی 7 بج رہے ہیں یا 6 بج رہے ہیں، لیکن انرجی پوری ڈرین ہو چکی ہے۔ تو سونے سے پہلے کے 2-3 گھنٹے تو بس اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پور ٹائم مینجمنٹ ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ دیکھیں، ایک مغرب کا بھی اپنا ایک تصور ٹائم مینجمنٹ ہے، اور اس کا تصور ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کیا جائے، انسان کو مشین بننے پر اکسایا جائے۔ ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کے لمحات نصیب ہوں، اور ہماری توانائی جو ہے وہ مطلب ہم انرجی ڈرین نہ ہو نا ہماری، ہم اینڈ آف دا ڈے پر ہمارے اندر انرجی موجود ہے۔ اچھا، غور و فکر اور تدبر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اپنی زبان سے وفا کرنی پڑے گی۔ اپنی زبان سے بیگانہ رہ کر معرفت نفس حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے نفس کی اندرونی تہوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنی زبان سے بیگانہ ہیں۔ آپ کا انٹرنل ڈائلاگ یا آپ کا اندرونی مکالمہ یہ اس نوعیت کا نہیں پیدا ہو سکتا۔ یعنی اپنی زبان غیر معمولی، مطلب اللہ کا انعام ہے یہ۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بالکل غافل ہیں، اپنے آپ کو بالکل نہیں جانتے، اور اپنے آپ کو سمجھنے اور جاننے کی جو ابتدا جس چیز سے شروع ہوتی ہے کہ میں ریفلیکٹ کروں اپنے اوپر نا، میں غور و فکر کروں، میں کیا ہوں، میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ یعنی دیکھیے، باہر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا مسئلہ بعد میں ہے، اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری پہلے ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اپنے نفس کی سلطنت کو فتح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کرنا ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو لگام دینی ہوگی۔ 21ویں صدی کا مجاہد وہ ہے جو اپنی ہر اس خواہش کو شہید کر دے جو اس کی پرواز کو پست کرتی ہے۔ اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی، یعنی جو ہوائے نفس ہے نا، مطلب بہت ساری، مطلب یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں۔ ذرا سا اگر میں انسانوں سے یہ کہوں نا کہ اپنی ٹاپ 10 وشز کی لسٹ بنائیں، اور پھر ان سے کہوں کہ ان ٹاپ 10 وشز میں سے کتنی وشز ایسی ہیں جو مادی نوعیت کی ہیں، میٹیریلسٹک ہیں، کتنی وشز ایسی ہیں جس میں آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، کتنی وشز ایسی ہیں جو نان مادی یعنی نان میٹیریلسٹک ہیں، غیر مادی ہیں، اور جس میں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر اترنا ہوگا، اپنے آپ سے ملنا ہوگا۔ تو اپنے نفس کو فتح کرنے کے لیے اور اس پہ کام کرنے کے لیے ایک بہت اہم، اس کو ہماری اپنی تہذیبی روایت میں جس لفظ سے پہچانا جاتا ہے وہ تزکیہ ہے، وہ معرفت ہے۔ بہرحال چلیں، یہ بڑے لفظ ہیں، ان کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک سے سمجھوں۔ مثال کے طور پر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانے پہ کام کروں۔ اپنے اندر غصہ جو ہے وہ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتا ہے، آپ کا نقصان پہلے کرتا ہے۔ حسد بھی دوسرے کا نقصان کرتا ہے،
اگر ایسا نہ کرتا ہوتا تو پھر وہ آیت نہ ہوتی نا من شر حاسد اذا حسد، تو دوسرے کا حسد میرا بھی نقصان کر سکتا ہے، لیکن حاسد کا اپنا نقصان اس سے زیادہ کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے حسد تقریباً ناممکن ہو گیا ہے یا بہت مشکل ہو گیا ہے؟ میں اپنے آپ کو اتنا اپنے آپ پہ اتنا کام کر چکا ہوں کہ حسد میرے لیے آسان نہیں رہا، غصہ میرے لیے آسان نہیں رہا، نا امید ہونا میرے لیے آسان نہیں رہا۔ اسی طرح اپنے نفس کو فتح کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی نفسیاتی صحت کی ذمہ داری قبول کی جائے۔ میری سائیکولوجیکل ہیلتھ یہ میری اپنی ذمہ داری بنے۔ ابھی تو انسانوں کے واہمے میں بھی نہیں ہے کہ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری ان کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، ان کی فزیکل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ تو میں اپنے پورے وجود، نفسیاتی، جسمانی، اخلاقی وجود کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ مجھے اپنے وجود کے اوپر غور کرنا ہے اور اس کے اندر جو پرابلمز ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو مروبیت سے باہر نکالنا ہے۔ مروبیت بہت بڑا مسئلہ ہے، مطلب پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی بول رہا ہے، تو یہ سب ہمارے ذہنی مسائل ہیں نا، تو اس کے اوپر ٹھیک کرنا ہوگا، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تو ابھی تو بہت، پھر اسی طرح لگژریز سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، ایڈکشن سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ ہر ایڈکشن آپ کی کمزوری ہے، ہر لگژری کمزوری ہے۔ تو ابھی تو مطلب بہت کام کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک چیز کہلاتی تھی افورڈیبلٹی، لیکن اب ایک چیز کہلاتی ہے، مطلب ایک اور چیز ہے پرچیزیبلٹی۔ تو اگر افورڈیبلٹی ہماری کم بھی ہے تو پرچیزیبلٹی بڑھا دی گئی ہے، مطلب آپ کے پاس کارڈ موجود ہے، آپ کے پاس کریڈٹ کی ایک سہولت موجود ہے، آپ کو بینک نے ایک سہولت دے دی ہے۔ شروع میں آپ پریشان ہوتے تھے کہ یہ جو سہولت ہے یہ پتہ نہیں شرعی ہے نہیں ہے، تو پھر شریعہ کمپلائنٹ سہولت آپ کو دے دی گئی، جو چاہو اس کے پیچھے بھاگو اور اس کو حاصل کرو، چاہے تمہاری چادر اجازت دیتی ہو یا نہ دیتی ہو۔ تمہاری یعنی ایک ہے استطاعت، ایک ہے قوت خرید، مطلب آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے نا، مطلب لیکن چھلانگ لگانی ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو افورڈیبلٹی تو پیچھے رہ گئی نا، مطلب اب لوگ افورڈیبلٹی تھوڑی دیکھتے ہیں، اب تو یہ دیکھتے ہیں پرچیزیبلٹی، بعد میں پے بیک کرتے رہیں گے، انسٹالمنٹس کرا لیں گے، 4 سال تک 10 سال تک کرتے رہیں گے۔ کیا خیال؟ یہ سب اپنے نفس کی غلامی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر پیپل کانشیسنس کا ایک مرض ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک مسئلہ ہے، اچھا خاصا مسئلہ ہے۔ مطلب اگر کسی آدمی کی ایک نوکری پیشہ آدمی ہو اور ایک محدود انکم ہو اور اس کے قریبی رشتہ داروں میں کسی کی شادی آ جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ کیا خیال؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اب میں کہاں سے لاؤں گا اتنے سارے جوڑے، اتنے سارے تحفے، اتنی ساری چیزیں، یہ ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے اپنے سلطنت نفس کو فتح کرنا۔ اس کی اور بھی بہت، مطلب آپ کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، آپ کا انٹرنل ڈائلاگ، اس کی نیچر کیا ہے اور وہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے لیے نا امید ہونا کتنا دشوار ہو گیا ہے، پر امید رہنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ اپنی نفسیاتی صحت اور اپنے نفس کے اوپر کام کریں، اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں علم نافع اور یقین، ایمان۔ تو اللہ کرے کہ یہ ممکن ہو۔ مطلب یہ جو میں نفس کو فتح کرنے والی بات کر رہا ہوں، یہ تھراپی اور موٹیویشنل ٹاک سے پاسبل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ، مطلب ہمارا علاج موٹیویشنل لیکچرز نہیں ہے، ہمارا علاج علم ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہے۔